کی وبا اس حوالے سے کیا پیغام دیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ احباب کے توسل سے پورے عالم اسلام کو عید الفطر کی دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عید کا پیغام یہی ہے، بالخصوص اس عید پہ میں یہی پیغام دوں گا کہ اس عید کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کی رضا کا ذریعہ بنائیں۔ اس عید پہ جہاں خود خوش ہوتے ہیں، خود خوشیاں منائیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشیاں منائیں، وہاں اس وقت ان لوگوں کے ساتھ خوشیاں منائیں اور ان لوگوں تک خوشیاں پہنچائیں جو اس وقت شدید پریشان ہیں۔ یہ کر کے آپ اس مشکل ترین وقت کو اپنی دنیا و آخرت کے لیے بے حد آسانیوں کا باعث بنا سکتے ہیں۔ اس عید میں کیا کریں؟ حضور کے اسوہ پہ عمل کریں۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ علیہ السلام کا دربار ہے۔ حضور علیہ السلام عید پڑھانے کے لیے عیدگاہ تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ جلیل القدر صحابہ حضور علیہ السلام کے غلام حضور علیہ السلام کے انتظار میں ہیں۔ حضور علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی خوش ہے، ایک بچہ رستے میں اداس کھڑا ہے۔ حضور علیہ السلام اس سے سوال فرماتے ہیں کہ بتاؤ تمہاری اداسی کیوں ہے؟ عید کے دن یہ پریشانی کیوں ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر بچہ خوش ہے کیونکہ اس کے پاس والدین ہیں، اس کے ساتھ خوشیاں بانٹنے والے موجود ہیں۔ یا رسول اللہ میں اس لیے پریشان کھڑا ہوں، میرے ساتھ خوشیاں بانٹنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میرے ساتھ کوئی ایسا ہے نہیں کہ جو اس کے ساتھ میں خوشیاں بانٹوں، میرے ساتھ کوئی ایسا ہے نہیں جو مجھے نیا لباس دے، میرے ساتھ ایسا ہے نہیں کوئی جو مجھے خوشیاں پہنچائے۔ یا حضور علیہ السلام اس کو لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام عید کے لیے جا رہے ہیں اور حضور علیہ السلام واپس مڑتے ہیں، اس بچے کو لے کے گھر جاتے ہیں، محل مبارک میں تشریف لے کے جاتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام علیہا سے فرماتے ہیں اسے تیار کیا جائے۔ وہ تیار ہوتا ہے، حضور علیہ السلام اس بچے کو مخاطب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا تو اس پہ خوش نہیں ہے کہ تجھے محمد الرسول اللہ جیسا باپ مل گیا، تجھے عائشہ صدیقہ جیسی ماں مل گئی، تجھے حسن و حسین جیسے بھائی مل گئے۔ بچہ باہر آتا ہے تو وہی بچہ جو سب سے اداس تھا وہ سب سے خوش نظر آتا ہے۔ باقیوں نے پوچھا تیری اچانک خوشی کیسی؟ اس نے کہا میں کیوں نہ خوش ہوں، مجھے محمد الرسول اللہ جیسا باپ مل گیا، مجھے حسن و حسین جیسے بھائی مل گئے اور مجھے عائشہ صدیقہ جیسی ماں مل گئی۔ تو حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے ہمیں جو اس عید میں پیغام لینا ہے وہ یہ ہے کہ یہ خوشیاں ان تک پہنچائیں جس کے ساتھ کوئی خوشیاں منانے والا نہیں ہے۔ جیسا حضرت اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ اللہ کو قرض حسنہ دینا کیا ہے؟ تم اللہ کی مخلوق کی مدد کرو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کریم اس کو کئی گنا بڑھا کے تمہیں عطا فرمائے گا، اس کو کئی گنا بڑھا کے تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو میں پیغام یہی دینا چاہتا ہوں، اس وقت جب کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا کے معاملات رکے ہوئے ہیں، لوگ پریشان ہیں، وہ سفید پوش لوگ جن کے پاس کچھ مال نہیں ہے، جو عید کی خوشیاں منا نہیں پا رہے، وہ باپ جو اپنی اولاد سے نظریں نہیں ملا پا رہے کہ اگر اولاد کے پاس گئے تو اولاد نے عید کے نئے لباس کا سوال کرے گی، وہ والد وہ مزدور جو عید کے دن گھر نہیں جا رہا اس خوف سے کہ اگر گھر میں بچوں نے پوچھ لیا کہ والد سے کہ آج عید کے دن کھانے کو کچھ میٹھا نہیں ملے گا، آج عید کے دن کھانے کو کوئی اچھی چیز نہیں ملے گی تو وہ کیا منہ لے کے جائے گا؟ ان کو خوشیاں پہنچائیں، ان تک پہنچائیں۔ وہ ایسے ہوگا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تو اللہ کریم کے حضور قیامت کے دن حاضر ہو گیا، اللہ فرمائے گا دنیا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں دیا؟ اللہ کے حضور بندہ عرض کرے گا یا اللہ تو بھوکا تھا، اللہ فرمائے گا دنیا پہ آیا تھا، اگر تو اس کو دیتا تو وہ ایسے تھا جیسے تو نے میری بارگاہ میں پیش کیا۔ ایک بات میں بالخصوص آپ میڈیا کے دوستوں سے مخاطب ہو کے عرض کروں گا کہ اگر یہ بات پہ پوری قوم کی توجہ ہونا ضروری ہے کہ الحمدللہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان علماء کو ہمارے گورنمنٹ کو پہلے تو مبارکباد دیتا ہوں، ہمارے وزیر اعظم کو، ہمارے صدر کو، ہمارے وزیر مذہبی امور کو، جنہوں نے رمضان سے پہلے ایک بہترین طریقے سے سب کو اکٹھا کیا، ایک مساجد کے لیے SOPs دی کہ ان پہ عمل کیا جائے۔ اور پھر میں پوری دنیا میں، پورے ملک میں، پورے پاکستان میں علماء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بہترین انداز میں SOPs پہ عمل کیا۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمارے علماء نے مساجد میں الحمدللہ زیادہ تر، اگر بعض میں نہیں ہوا تو ہم نے کہا کہ اس پہ گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے، بالکل ایکشن لینا چاہیے، لیکن زیادہ تر مساجد میں، اکثریت مساجد میں، جس مسلک کی مساجد میں علماء نے بہترین طریقے سے 80% مساجد میں SOPs پہ بہترین عمل ہوا۔ میں کہتا ہوں تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ گورنمنٹ کی دی گئی SOPs پہ اس انداز پہ عمل کیا ہو جس طرح ہمارے مذہبی لوگوں نے کیا، جس طرح ہمارے مذہبی لوگوں نے الحمدللہ
عید کی نمازوں میں دیکھا سوشل ڈسٹنس تھا جس طرح گورنمنٹ نے کہا. اور میں ایک لوگوں سے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کھولا ہے تو اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ وبا ختم ہو گئی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا وہ غریب طبقہ, ہمارا وہ مزدور طبقہ, ہمارا وہ سفید پوش لوگ جو کاروبار بند ہونے کی وجہ سے, مزدوریاں بند ہونے کی وجہ سے گھر کا چولہا چلانے سے قاصر تھے, وہ اپنے کھانے پینے کے لیے اور اپنے معاملات کے لیے کچھ اسباب پیدا کر سکیں. لیکن بعض جگہوں پہ دیکھا جا رہا ہے بازاروں میں SOPs پہ قطعاً عمل نہیں کیا جا رہا. میں پوری قوم سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ شرعی ذمہ داری بھی ہے میری آپ کے آگے یہ عرض کرنا کہ گورنمنٹ نے مساجد پہ عمل کے لیے SOPs دی, الحمدللہ مساجد والوں نے اس پہ عمل کیا اور کریں گے. لیکن بازاروں میں بھی, دکانوں میں بھی, شاپنگ مالز میں بھی اور دیگر معاملات میں بھی جو گورنمنٹ کی دی گئی SOPs ہیں ان پر مساجد کو ہی مشعل راہ بنا لیں جس طرح مساجد نے عمل کیا, اور آپ سب کو بھی اس پہ عمل کرنا بے حد ضروری ہے. آج کے دن کے حوالے سے جو ہے قوم کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ بس جیسے قبلہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم سب کو, مسلمان کو تو کہتے اسی کو ہیں کہ جو اپنے رب کی رضا کی خاطر ہر چیز کرنے کو تیار ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے. ہمیں ہر حال میں چاہیے کہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو سچے دل سے اپنا لیں تاکہ اس دنیا سے تمام بلائیں دفع ہو جائیں. پیغام یہی ہے کہ بس جیسے قبلہ صاحب نے کہا کہ اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم جس قدر ہو سکے اپنے ان بھائیوں کا خیال رکھیں کہ جو اس وقت مجبوری کی کیفیت. ایک بات میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ پوری قوم دعا کرے, ہم بھی دعا گو ہیں. کراچی میں جو PIA کے جہاز کے ساتھ سانحہ ہوا, پوری قوم ان شہداء کی بلندی درجات کے لیے دعا گو ہے, لواحقین کے لیے صبر جمیل کے لیے دعا گو ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ نہ صرف پاکستان میں, پوری دنیا میں آئندہ کبھی ایسا کوئی واقعہ یا سانحہ پیش نہ آئے. بالکل. اس وقت دربار عالیہ عیدگاہ شریف میں جو ہے نماز عید کے بعد کیا گیا اور دربار عالیہ ایک منٹ میں سوشل میڈیا کے لیے ہمارے, میں ایک منٹ میں آپ سے, میں کیونکہ دیگر چینلز والے بھی منتظر ہیں, ان سے بھی گفتگو کرنی ہے. ہمارے سوشل میڈیا کے جتنے احباب میرے اس وقت آفیشیل پیج پہ ہزاروں کی تعداد میں اس وقت الحمدللہ پوری دنیا سے لوگ ہمارے ساتھ براہ راست یہاں بھی شریک ہیں. آپ سب نے جو پہلے بھی پیغام سنا, اسی پہ ہمیں زور دینا ضروری ہے کہ اس وقت اس عید میں سب سے زیادہ کوشش یہ کرنی ہے کہ ان تک خوشیاں پہنچائیں جن تک خوشیاں پہنچانے والا اور کوئی نہیں. اس عید ضروری نہیں ہے کہ آپ نیا لباس لیں, جنہوں لے لیا مبارک ہو, اللہ مبارک فرمائے. اس عید ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے کوئی بہت بڑی جو ہے وہ پارٹیز کریں اور جو دعوتیں کریں. اس عید پہ یہ ضروری, ہاں دعوتیں کرنی ہیں ضرور کریں, لیکن جہاں دعوتیں کریں, جہاں لباس لیں, جہاں اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے لیے خوشیوں کا انتظام کریں, وہاں ان لوگوں تک خوشیاں ضرور پہنچانے کا اہتمام کریں جن کے پاس خوشیاں پہنچانے والا کوئی نہیں. میں ناظرین آپ کو وثوق سے کہتا ہوں, یقین سے کہتا ہوں, یہ گارنٹی ہے, آپ اللہ کی مخلوق کو خوش کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کرے گا اور خوش کرے گا. ایک لمحہ میں صرف ایک اور بات, میں حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اس عید کے اس وقت میں جب یہ وقت ہوتا ہے جب مسلمان عید کے لیے جمع ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر جدا ہو رہے ہوتے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس وقت اللہ فرشتوں سے سوال فرماتا ہے کہ جس بندے نے مزدوری کر لی, جس مزدور نے, اس مزدور کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی جس نے روزے رکھ کے رمضان کی عبادات کر کے اپنی مزدوری کر لی, اس مزدور کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اس کو اپنی شانوں کے مطابق اجر عطا فرما. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو معاف فرما دیا. ہزاروں کی تعداد میں اس وقت لوگ ہمارے ساتھ آفیشیل پیج پہ بھی میرے ہیں, آپ پوری دنیا میں ہاتھ اٹھائیں. ہمارے شیخ کامل دعا فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کا صدقہ کرم فرمائے. یا اللہ یا کریم حضور کے صدقے سے کرم فرما. اس وقت تیرے حبیب فرماتے ہیں کہ تو جزا ہمارا تو کوئی عمل اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں پیش کیا جا سکے. ہمارے تو ہر چیز میں خطا ہے, ہر چیز ناقص ہے, لیکن یا اللہ تو تیری شانیں بہت وسیع ہیں. اپنے حبیب علیہ السلام کے وسیلے سے کرم فرما دے. ہمارے عمل کو نہ دیکھ, اپنی رحمت کو دیکھ اور کرم فرما دے. پوری دنیا سے اس وبا کا خاتمہ فرما دے. یا اللہ یا کریم حضور علیہ السلام کے صدقے سے کرم فرما دے. پوری دنیا میں تیری مخلوق یا اللہ کریم اس وقت پریشان ہے. یا اللہ رمضان المبارک کی جو ساعتیں گزری, جو راتیں گزری, جو رمضان کا مہینہ گزرا, آج یا اللہ جزا کا دن ہے, آج خوشیاں عطا فرمانے کا دن ہے. یا اللہ آج ایسی رحمت فرما کہ پوری دنیا سے یہ وبا دور ہو
ہو جائے. یا اللہ یا کریم پوری دنیا کے نظام ویسے ہی چل پڑیں جیسے چل پڑے ہیں. یا اللہ یا کریم PIA کے شہداء جو ہیں ان کی درجات کو بلند فرما, لواحقین کو صبر عطا فرما. یا اللہ یا کریم ہمارے ملک پہ کرم فرما, اور بالخصوص یا اللہ یا کریم افواج پاکستان جو شب و روز پاکستان کی سربلندی کے لیے مصروف ہیں, پاکستان کی حفاظت کے لیے مصروف ہے, اس مشکل وقت میں بھی پاکستان کی حفاظت کے لیے مصروف ہیں, اور بالخصوص ہمارے افواج پاکستان کے سپہ سالار جناب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب, یا اللہ یا قریب ان کی بھی حفاظت فرما اور ان کو مزید قوم و ملت کی خدمت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا قریب ہم سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما. ہمارے شیخ کامل اپنے فضل, اپنے کرم اور اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے رحم فرما دے, کرم فرما دے, احسان فرما دے. انتہائی ذلت میں ڈوبے ہوئے لوگ انتہائی عظمت والے کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں, بھوکے پیٹ بھرنے والے کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں, کمزور سب سے طاقتور کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. شانوں والے رب کرم فرما دے, اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہم سب کے حال پہ رحم فرما دے, کرم فرما دے, اس وبا کو دفع فرما دے, سب کو خوشیاں لوٹا دے, حرمین شریفین کی رونقیں بحال فرما دے, ہم سب کو ان رونقوں کا حصہ بنا دے, اپنی کل مخلوق پہ کرم فرما دے, سب کو صحیح معنوں میں عید نصیب فرما دے, سب کو پاکیزہ ترین زندگی عطا فرما دے, ایمان پہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے, پختہ ایمان پہ استقامت عطا فرما, ایمان والی موت عطا فرما, پاکستان کی حفاظت فرما, کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی غائبانہ مدد فرما, کل مخلوق کے اوپر کرم فرما, سب کا تعلق مدینہ پاک سے جوڑ دے, سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما, قبلہ صاحب سبحان صاحب کی چہار جانب سے حفاظت فرما, حاسدین کے حسد, شریروں کے شر, منافقین کی منافقت, ساحروں کے سحر اور ہر قسم کی بری نظر سے محفوظ رکھ, عیدگاہ کی حفاظت فرما, عیدگاہ کی جسمانی اولاد کی حفاظت فرما, عیدگاہ کی تمام روحانی اولاد کی حفاظت فرما. اے کریم اپنے کرم سے کسی کو محروم مت رکھ, اپنی ساری مخلوق پہ کرم فرما, سب کا تعلق مدینہ پاک سے جوڑ دے, سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. سب کو عید کی بہت 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 مبارک. السلام علیکم. آصف میرا نام ہے, 30 سیکنڈ کا شارٹ ہے, شارٹ انٹرویو ہے, تو کوشش کیجیے گا کہ ساری چیز کو کے اندر 30 سیکنڈ میں. ایک منٹ بیٹا پیچھے ہو جائے, آگے مردوں میں نہیں آئیے, اس کو پیچھے کیا کریں. یہ عید الفطر کے حوالے سے یا وغیرہ تو لوگ جو ہے اپنے بچوں کی شاپنگ تک نہیں کر پائے ہیں نا, تو آپ کیا اس سلسلے میں میسج دیتے ہیں, اور SOPs فالو ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. یقیناً کووڈ-19 کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا کے کاروبار اقوام عالم جو ہے وہ رکے ہوئے ہیں, پوری دنیا پریشان ہے. یہ عید ہمیں یہ پیغام دیتی ہے حضور علیہ السلام کی سیرت سے کہ جہاں خوشیاں اپنے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنی اولاد کے ساتھ منائیں. اس کو ذرا عید سے اس میں کتنا فرق آپ کو محسوس ہوا؟ پینڈیمک کی وجہ سے نو سوشل ڈسٹینسنگ کی رپورٹس ہو رہی ہے سیورل پلیسز پہ آن دا ریلیجس اسپیشلی ان ایریاز میں. آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس میں کتنا رول ہے مذہبی کمیونٹی کا آپ لوگوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. سب سے پہلے میں آپ کے توسل سے آپ کے تمام ناظرین کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ کے بارے میں کہا, بے حد ضروری ہے, اور ریلیجس طبقے میں الحمدللہ اس کی بھرپور جو ہے وہ عمل کیا گیا ہے. اس پہ پاکستان میں 80% مساجد نے مثال قائم کی ہے SOPs پر عمل کرنے کی اور سوشل ڈسٹینسنگ کی. تو بعض جگہوں پہ نہیں ہوا, ان کو بھی اس کا یقیناً خیال کرنا چاہیے. نماز میں اور صفوں میں بھرپور اس کا خیال رکھا گیا ہے. اس عید پر جیسا کہ آپ نے کہا کہ لوگ کاروبار سے اور شاپنگ سے بھی جو ہے
کلاس لوگ ہیں وہ محروم رہے. اس میں ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے حضور کی سیرت سے کہ عید کی خوشیاں جہاں اپنے لیے منائیں, اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ منائیں, وہیں یہ خوشیاں ان لوگوں تک پہنچائیں جن کے ساتھ خوشیاں منانے والا اور کوئی نہیں. اس وقت سب مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ عید کی خوشیوں میں ان لوگوں کو شریک کریں جن کا اور کوئی ہے نہیں. گورنمنٹ نے کہا کہ اگر ایس او پی عید کے بعد فالو نہ کیا گیا تو وہ پھر نیکسٹ فیز مطلب کرفیو کی طرف بڑھیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیسیجن درست ہوگا جبکہ اس وقت 50,000 پلس کیسز ہیں اور 1100 پلس کیجول ہیں؟ دیکھیے آگے حالات کے مطابق گورنمنٹ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ تو گورنمنٹ کا فیصلہ ہوگا, لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ اس وقت ایس او پیز پہ عمل کیا جائے. پرسن الحمدللہ عمل کیا گیا اور بازاروں میں ہمیں بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس طرح ایس او پیز پہ عمل نہیں کیا جا رہا جس طرح کرنا چاہیے. گورنمنٹ نے تو ایک بہترین اقدام کیا غرباء اور مساکین اور بالخصوص سفید پوش لوگوں کی بہتری کے لیے, لیکن یہ ہر چیز گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. اب گورنمنٹ پولیس کو لوگوں کے گھروں کے باہر کھڑا نہیں کر سکتی کہ تم نے نکلنا ہے یا نہیں نکلنا, یا لوگوں کو پکڑ کے بھیج نہیں سکتی. یہ لوگوں کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا بہت ضروری ہے. کہ ریسٹ آف دی ورلڈ, ایران ہو, سعودی عربیہ ہو, مصر ہو, وہاں پہ عید پریئرز کی الاؤڈ نہیں تھا, ایون ابھی تک پریئرز الاؤڈ نہیں ہوئی ہیں. تو پاکستان میں ہوئے بالکل ڈفرینٹ 90 ڈگری. ساری گورنمنٹس اپنے زمینی حقائق اور زمینی جو ان کے علاقائی حالات ہیں ان کو دیکھ کے فیصلہ کرتی ہے. ہماری گورنمنٹ بھی ذمہ دار گورنمنٹ ہے, ذمہ داری سے فیصلہ کرتے ہیں. جب انہوں نے محسوس کیا کہ اس وقت بند ہو جانی چاہیے مساجد, انہوں نے اعلان کیا کہ 5 نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھی جائے اور بازار بند کر دی جائیں. بازار بھی بند ہو گئے اور مساجد میں بھی 5 لوگ تھے. انہوں نے زمینی حالات دیکھ کے اس وقت کھولنے کا کہا, ایس او پیز کا کہا. مساجد میں امر ہو رہا ہے, بازاروں میں بھی ہونا چاہیے. آگے گورنمنٹ نے جو فیصلہ کیا یقیناً سب کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. تھینک یو سو مچ. بہت آپ تصویر کھینچ لیں. ماسک اتار